السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صبر۔ اللہ نے انسان کو تحفہ دینے کا وعدہ کیا ہے صبر کے ذریعے۔ جب اللہ ایک بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے تو صبر کرنے والے کے بدلے جنت ملا کرتی ہے۔ اب صبر کرنے پر اتنی بڑی چیز مل رہی ہے تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی پر کیوں صبر نہیں کرتے؟ اللہ پر یقین نہیں ہے کیا؟ یقین ہے تو کیوں کمزور محسوس کرتے ہو؟ خود رب کہتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں، مجھ سے مانگو میں عطا کرتا ہوں۔ جب اللہ نے خود وعدہ کیا ہے تو کیوں لوگوں میں سکون ڈھونڈتے ہو؟ کبھی خود کو ٹائم دیا ہے؟ خود کو وقت دو، خود کے ساتھ وقت گزارو۔ خود کو خود میں ہی کھو دو گے تو صبر آئے گا۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کے جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ وقت انہی آنسوؤں کو جو تم گرا کر مانگتے رہے ہو، انہی آنسوؤں کو تھام کر تمہیں باعث سکون پہنچاتا ہے۔ بس تبھی وہ تمہیں اس تک لاتا ہے تاکہ تکلیف دے کر تمہاری تڑپتی آواز سن سکے، جس سے اسے کافی محبت ہوتی ہے۔ جب جس دہلیز میں وہ پہنچانا چاہتا ہے نا، اس دہلیز میں تمہارے آنسوؤں کو تمہارے لیے دعا بناتا ہے۔ تمہاری دعاؤں کو آنسوؤں کی زبان دے کر وہ آواز سننا چاہتا ہے جس کا وہ برسوں سے انتظار میں ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اللہ کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں اللہ آزمائش لے گا؟ تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو وہ دل سے کہتے ہو یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے تو ایک بار اللہ سے بول کے دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تب ہی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔ سدا وقت ایک نہیں رہتا، چاہے مشکل جتنی بھی بڑی ہو۔ کیا تم نے پڑھا نہیں؟ وہ مشکلوں کو حل کرنے والا ہے۔ تم جتنا مرضی دل میں چھپائے رکھو باتیں، لیکن مطمئن رہو، کیا تم نے پڑھا نہیں؟ وہ ہر چیز جاننے والا ہے۔ وہم مت کرو کہ وہ سنتا نہیں مجھے۔ کیا تم نے پڑھا نہیں؟ وہ بندوں کو سننے والا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو رہا ہے جو دنیا میں یا تمہارے ساتھ، وہ واقف نہیں اس سے۔ کیا تم نے پڑھا نہیں؟ وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ کیسے کہہ لیتے ہو کہ معاف نہیں کرے گا وہ تمہیں؟ کیا تم نے پڑھا نہیں؟ وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ مت سمجھو کہ تمہاری زندگی کا یہ موڑ فضول ہے۔ کیا تم نے پڑھا نہیں؟ وہ سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری ہے۔ اس کی دیری کو اس کا انکار کیوں سمجھ رہے ہو؟ کیا پتہ اسی میں تمہاری خیر ہو۔ تمہاری دعا ضائع نہیں ہو رہی، بس کچھ قبولیت میں بہت وقت لگا دیتی ہے۔ اور پتہ ہے کون سی دعائیں قبولیت میں وقت لگاتی ہیں؟ جن کے لیے تمہارا مانگنا اس کو پسند آ جاتا ہے، جن پر وہ کن کا سوچ چکا ہوتا ہے۔ تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ یہ سوچ کر کے اللہ کے قبولیت کے دروازے تمہارے لیے اب تک بند ہیں۔ اگر اللہ نے تمہارے لیے کوئی وسیلہ نہ بنانا ہوتا تو وہ تمہیں اپنے در کا پتہ بھی نہ دیتا۔ اس کی رحمت کو تو یہ گوارا ہی نہیں کہ کوئی اس کے در پر آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے۔ ابھی تک اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تو مطلب دعا مانگتے رہنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ بھی تمہیں وہی دینا چاہتا ہو جو تم اس سے مانگتے ہو۔